تین باتیں میں اس میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور تیسری بات انشاءاللہ العزیز روزے سے متعلق چند ضروری مسائل، اگر وقت ہوا تو میں انشاءاللہ العزیز اصول کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپ کے حوالے کروں گا۔ مجھے امید ہے جیسے اس ماہ مبارک میں رہنے کا حق ہے، اس کے احترام کا حق ہے، وہ آپ کے لیے باتیں قابل اعتبار، قابل نصیحت اور قابل عبرت ثابت ہوں گی۔ گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اسماء میں سے ہے، رب العالمین کا اسم گرامی ہے رمضان۔ اس کے ساتھ نسبت کی گئی لفظ شہر کی، اس کا معنی ہوتا ہے مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ اب جب رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اب جملے کا معنی یہ ہوگا رمضان کا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ یہ نسبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اس ماہ مبارک کی اپنی ذات کی طرف کی ہے تو یہ وقت اوقات ہے نا، یہ ایام ہیں، راتیں ہیں، یہ دوپہر ہے، صبح و شام ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا نے اس کی ہر گھڑی کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ لفظ شہر مہینہ جس وقت بولا جائے گا تو یکم سے لے کے اس کی آخری تاریخ تک کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہو، کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس مہینے کو یہ نہیں کہنا چاہیے رمضان میں میں نے یہ کیا، رمضان میں میں ایسے کروں گا، رمضان کو یہ ہو جائے گا، رمضان کو وہ ہو جائے گا۔ یہ جملہ غلط ہے، اس لیے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے اسماء میں سے ہے، یہ رب العالمین کا نام ہے۔ آپ اگرچہ بات کر رہے ہیں مہینے کی، اوقات کی، کہ اس ماہ مبارک میں میں یوں عبادت کروں گا، میں یوں روزہ رکھوں گا، میں یہ معمولات سر انجام دوں گا، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ آپ کی ہر بات کا تعلق اگرچہ نیت کے اعتبار سے مہینے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ رمضان کا لفظ بول دیتے ہیں تو اب مراد الفاظ سے مہینہ نہیں رہ جاتا بلکہ ذات باری ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لہذا یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ رب العالمین جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور اس کی دوسری نسبت، پہلی نسبت یہ آ گئی، دوسری نسبت قرآن عزیز اس کے تعارف کے لیے کرواتا ہے، وہ ہے انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ جس طرح یہ ماہ مبارک خیر پر مبنی ہے، بھلائی پر مبنی ہے، برکات پر مبنی ہے، اللہ کی عطاؤں پر مبنی ہے، اللہ کی بخششوں پر مبنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر مبنی ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں اپنے کلام کا سردار یعنی قرآن عزیز عطا فرمایا۔ اس سے پہلے بھی صحائف رب العالمین جل جلالہ نے انبیاء پر نازل فرمائے، تورات عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، انجیل نازل فرمائی، لیکن جو تاثیر، جو برکات اللہ تبارک و تعالیٰ میں کلام نفسی قرآن عزیز میں رکھی ہے، پہلی کتابیں اور صحف تو کئیوں کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ دریافت بھی ہیں یا نہیں، اور جو موجود ہیں وہ اپنی اصل حالت پر موجود نہیں، لیکن یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ یہ خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، قیامت تک
اس کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکے گا، تو جس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کلام جب نازل کیا ہے تو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی مہربانی ہے۔ پھر اس کلام کی آگے صفات بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں یہ تمہارے لیے ہے، اس میں یہ اللہ نے رکھا ہے، وہ سب باتیں۔ لیکن اس ماہ مبارک کے لیے جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمائی، قرآن عزیز کبھی بھی جزئیات پر کلام نہیں کرتا، یعنی ضروریات جو ہوتی ہے نا، ہر ضرورت قرآن عزیز کا یہ مزاج نہیں ہے۔ قرآن شریف اصول بیان کرتا ہے، اس اصول کی تشریح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سرکار نے اس ماہ مبارک کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا، رب و حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ میں اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اس مہینے کی برکات کتنی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر کتب علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ ومن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزوں کو تم پر اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اس کی راتوں کو قیام کرنے کے لیے میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ دن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور رات کی عبادت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا، دونوں کا فائدہ بیان فرمایا، دن اور رات دو عبادتیں بیان فرمائی۔ موٹے بڑے وقت دو ہی ہوتے ہیں نا، دن اور رات۔ دن کی عبادت یعنی روزہ، اور رب العالمین نے ہم پر فرض کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو رات کی عبادت کے بارے میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، میں نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے روزے اور رات کے قیام یعنی نوافل، نماز تراویح کی برکات حضور یہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا وَاحْتِسابا، جو بندہ دن کو روزہ رکھے اور شام کو نماز تراویح ادا فرمائے، قیام کرے، نفل ادا کرے یعنی نماز پڑھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہو اور یہ دونوں کام ثواب کی نیت سے کرے، دونوں کام ثواب کی نیت سے کرے، دونوں کام بحالت ایمان ثواب کے لیے کرے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ نہ روزہ کسی کو دکھانے کے لیے رکھے، نہ نماز تراویح اس لیے پڑھے پڑھائے کہ لوگ دیکھیں، اس لیے نہیں، بلکہ رب راضی کرنے کے لیے اگر ایسا کرے تو رب تعالیٰ جل وعلا یہ عطا فرمائے گا، یہ اعزاز دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں رب العالمین اس کو گناہوں سے یوں پاک فرما دے گا گویا اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس ماہ مبارک کے بارے میں، فرمایا اتاکم شہر رمضان، میرے اصحاب میری امت تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر برکت، یہ برکت والا مہینہ ہے، فیہ خیر یغشیکم اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بھلائیاں رکھی ہیں کہ ہر خیر کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈھانپ لے گا، ہر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اپنی رحمت نازل فرمائے گا، خطاؤں کو مٹا دے گا، وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس میں دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ بندہ ہاتھ اٹھا کے باری تعالیٰ میں عرض کرے گا مالک مہربانی کر، یہ میری حاجت پوری کر، تو رب العالمین اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کی فضیلت سے اس کے لیے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَةً، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ماہ مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں موجود اس شوق کو جو اس ماہ مبارک کے لیے ہے خود نظر فرمائے گا، خود دیکھے گا، اور جس کے دل میں شوق آئے گا رب العالمین جل وعلا اس پر فخر فرمائے گا اپنے فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں کے سامنے فخر کرنے کی کیا بات ہے، ان کی عبادت تو ہم سے زیادہ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
ان کی عبادت ہم سے زیادہ ہے۔ جو رکوع کرنے والے ہیں وہ مسلسل رکوع میں ہیں، جو سجدے کرنے والے ہیں وہ مسلسل سجدے میں ہیں، اور آسمان کا کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے، ایک بالشت برابر جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، وہ تو ہر وقت عبادت کرنے والے ہیں۔ ہماری عبادت کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے؟ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمارے شوق کو جو رمضان کے لیے ہے اور ہماری عبادت کو جو ہم اس میں بجا لا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی موجودگی میں اس پر فخر فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے، اپنے ملائکہ سے اس چیز کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد کرو اس روز ازل کو جب میں نے تم سے کہا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور تم نے کہا تھا مالک کیا تو اس لیے انسان پیدا کو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے، خون ریزیاں کرے، جو قتل و غارت کا بازار گرم کرتا رہے، جس میں قوت شہویہ ہو، قوت غضبیہ ہو، وہ کھانے کا محتاج ہو، وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا محتاج ہو، مالک کو ایسی مخلوق پیدا کرے گا۔ تو رب العالمین جل وعلا نے جواباً انہیں صرف اتنا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب رب تعالیٰ جل وعلا تمہارے شوق کی وجہ سے جب فخر فرماتا ہے تو انہی ملائکہ کرام عزت والی اپنی مخلوق کو یعنی فرشتوں کو دکھاتا ہے، دیکھو تم اگر دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہ اگر تھی ان لوگوں پر جو قتل و غارت کرنے والے ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، جو صرف غذائیں کھانے والے، کھانے کے محتاج کی اور اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے، تمہاری نظر ان پر تھی، لیکن آج ذرا ایک کو بھی تو دیکھو نا جو میری رضا کے لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اپنے حلق سے کچھ نہیں اتار رہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ ہی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری نگاہ دہشت گردی کرنے والوں پر تھی تو دیکھو ہماری رحمت، ہماری نظر عنایت ان لوگوں پر تھی جو ہماری رضا کے لیے سب کچھ ہونے کے باوجود چھوڑ رہے۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور فَعَدُّ اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اللہ کی رضا کے لیے تم ہمیشہ کوشش کرنا کہ اس ماہ مبارک میں جو بھی اللہ کا حق بنتا ہے وہ ادا کرتے رہنا۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا، کم نصیب وہ ہوگا کہ جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے۔ اس سے بڑا کم نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی برکات بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا حدیث پاک، فرمایا تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب کھولے جاتے ہیں؟ فرمایا پہلی رات جیسے ہی چاند نظر آیا، رمضان کی یکن ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ فرمایا یہ اس وقت تک کھلے رہیں گے جب آخری تاریخ نہیں آ جاتی، آخری رات تک جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا زمین کے ہر کونے میں اعلان کر رہا ہے۔ ثقلین کو چاہیے وہ سنیں، جن و انس کو چاہیے وہ ذرا سنیں، تھوڑی توجہ کریں۔ اعلان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے بھلائی سے دور بھاگنے والے، اے بھلائی سے دور بھاگنے والے۔ باغی کا لفظ بولا ہے باغی، باغی سمجھتے ہو؟ باغی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قیم، اپنے راعی، اپنے آقا کا حق نہ ادا کرنے والا ہو اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ یا باغی الخیر، اے بھلائی سے بھاگنے والے، اے خیر کے باغی، ہلما واپس آ، ہلما واپس آ، لوٹا، سمجھ جا۔ حل من داع یستجاب لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر روز ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کوئی دعا مانگنے والا، کچھ مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دیا جائے؟ ہے کوئی لینے والا کہ اس کو دے دیا جائے؟ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے؟
یہ ہر وقت اعلان کیا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے، لیکن سنتے وہی ہیں جن کو اللہ نے کان عطا فرمائے، جن کے کان اس خیر کے اعلان کو سماعت کرنے سے، سننے سے محروم ہیں، انہیں یہ آواز کبھی نہیں آتی۔ یہ آواز کان والوں کو آیا کرتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی قوت دیتا ہے، جو بھلائی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن سنو، اتنی بات یاد رکھو، اگر تمہارے کان یہ اعلان سننے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں، تم نہیں سن رہے تو کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے اعلان تو تمہیں سنائی دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ حدیث سنا رہا ہوں نا تمہیں۔ تو مطلب یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے اعلان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ندا کی جا رہی ہے، اور انجام کیا ہے؟ اس مہینہ مبارکہ کا فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ وَقْتِ الْفِطْرِ فِي كُلِّ لَيْلٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ عُتَقَاء۔ رب العالمین جل وعلا ہر شب جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک مخصوص مقدار میں ایسی مخلوق ہوتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیتا ہے۔ فرمایا ہے کہ خیر مانگنے والا کہ اس افطار کے وقت میں اگر سارے دن کا حق ادا کیا ہو، دسترخوان پر بیٹھے گا تو حدیث کا مستان بن کے جب دسترخوان سے اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزاد لکھ دیا گیا، جہنم سے آزاد لکھ دیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کنز العمال ہے اور اس کی چوتھی جلد ہے، جزء 8واں حصہ اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے علامہ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحوالہ حکیم دین وزیر آئے یہ روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعمال 7 قسم کے ہوتے ہیں، اعمال 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ 2 عمل وہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ واجب ضرور ہو جائے، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ واجب ضرور ہو جائے گا، یا تو یہ لازم ہو جائے گا یا یہ لازم ہو جائے گا۔ کیا؟ بہت وضاحت ابھی آ رہی ہے۔ نمبر 2، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں، 2 عمل فرماتے ہیں 2 طرح کے عمل ایسے ہیں، 7 باتیں ہیں، 7 اعمال کی قسمیں ہیں، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی شے لازم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو بھی جزا ملنی ہو وہ برابر بھائی جتنا عمل ہے اتنی جزا، بس 4 ہو گئے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کا نتیجہ اور ثمرہ، یعنی ان کے نتیجے میں، ان اعمال کے نتیجے میں ملنے والی جزا صرف 1 گنا تک محدود نہیں رکھتا بلکہ 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کام 1 ہوگا لیکن جزا اس کی 10 گنا بڑھ جائے۔ نمبر 6، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ثواب کی ابتدا، کام تو 1 ہوگا لیکن ابتدا 10 سے ہوگی اور 700 گنا تک جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 700 گنا تک بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا 7ویں قسم کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی جزا 7، 10، 1، 2، 700، 1000 یہ معلوم ہی نہیں، ان کی جزا ایسی ہے سوائے اللہ کے اور جانتا ہی کوئی۔ ان کی جزا ایسی ہے اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں یہ اعمال کیسے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، یعنی وہ 2 عمل جن کے سبب سے نتیجہ کوئی نہ کوئی چیز لازم ہو جائے گی۔ فرمایا نمبر 1، ان 2 میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا کوئی بندہ اس حال میں مر جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، مشرک نہ ہو، یعنی بحالت ایمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ایمان کے بدلے میں اللہ اس کے ہاتھ میں جنت لازم فرما دے۔ پہلا عمل۔ اور دوسرا عمل فرمایا اگر کوئی بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا کر، یعنی اس کے سوا کسی اور کو بھی خدا سمجھ کے مر گیا، اس دنیا سے گیا، تو جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم لازم کر دے۔ 2 عمل یہ تو تھے جن کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی شے لازم ہوگی، یا جنت لازم ہوگی یا جہنم لازم ہوگی، وہ بتا دیا۔ اب 2 عمل ایسے تھے کہ جن کا ثواب برابر، جزا برابر دی جائے گی۔ وہ کون سے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ کوئی گناہ کرتا ہے،
تو رب العالمین جل وعلا یہ مہربانی کرتا ہے کہ اسے اس کے گناہ کی صرف ایک گناہ سزا دی جائے گی، وہ نہیں بڑھایا جائے، ایک گناہ ایک سزا، لیکن سزا پھر دیکھ لو ہے کہ اس کی طرف سے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نہیں سمجھ، ایک گناہ ایک سزا، چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے نہ، سمجھنے کی کوشش کرو یہ سزا ہے کہ اس کی طرف سے وہ ایک گناہ بھی ہو نا تو بڑی ڈاڈی ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ عمل کہ جس کی جزا برابر برابر دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عمل ہے، وہ نیکی ہے جس کا صرف ارادہ کیا ہے، اب کی نہیں، ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے کرم اور فضل سے اس ارادے کو بھی نیکی میں شامل کر کے قیامت کے دن اس کی بھی جزا عطا فرمائے۔ صرف ارادہ کر لے کہ میں یہ اچھا کام کروں گا، اس کی اللہ جزا دے گا۔ نمبر 5 وہ اعمال ہیں کہ جن کا ثواب 10 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور نمبر 6 پر وہ عمل جن کی جزا 1 سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 1 درہم 1 دینار ہے، یعنی 1 روپیہ جو راہ خدا میں رضائے الہی کے لیے بندہ خرچ کرے گا، اس میں ماہ رمضان کی بھی قید کوئی نہیں، چاہے سال کے کسی دن بھی راہ خدا میں کسی طرح بھی خرچ کرے، دے گا 1، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اس کو 700 گنا عطا فرمائے۔ میرے اس جملے کو یاد کرو، میں نے تمہیں کہا تھا مال کا کنسپٹ ہے ہی یہ کہ یہ جائے گا تو آئے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ تمہیں کسی نے غلط سبق پڑھا دیا ہے کہ پاس رہے گا تو آئے گا، نہ، یہ راہ خدا میں جائے گا تو پھر آئے گا، یہ اس کا اصول ہے۔ اور اس میں شرط یہ بھی نہیں کہ تم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سارے کا سارا دے کر اور خود بالکل فارغ البال ہو کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب العالمین فرماتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق دو تو صحیح نا راہ خدا میں۔ اب تم 1 سونے کی اشرفی دو یا چاندی کی، یعنی اس زمانے میں، اور اس زمانے میں اگر 1 روپیہ کوئی دیتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اس کو 1 روپیہ اس کو 700 روپے میں تبدیل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ، یعنی جو 1 روپیہ دیا ہے اس کا کچھ اضافہ کر کے 700 گنا میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دے، اور جو بچ جائے اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ اس کو جزا عطا۔ مالک کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے عطا فرمائے، اور اگر چاہے تو یہ بھی ممکن ہے جو 1 دیا تھا اس کا بدلہ دنیا میں نہ دیا جائے، بلکہ رب العالمین 700 گنا تک بڑھا کے آخرت میں اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے۔ اور یہ ممکن ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جیسے ہوتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرمائے جیسے اس نے مانگی تھی، تو یقیناً قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا نا تو کچھ مجسم صورتیں اس کو عطا کی جائیں، کچھ انعام عطا کی جائیں، اس کو کہا جائے گا یہ لے لے۔ وہ عرض کرے گا مالک یہ کیا ہے؟ یہ میری کن نیکیوں کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی تھیں، اور جو مانگا تھا ہم نے اس وقت تجھے نہیں دیا تھا بلکہ آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، یہ تیری ان دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس روز حال یہ ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ ہر دعا کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں میدان محشر میں اس طرح کا جزا اللہ ایسی عطا۔ مشکات کی روایت۔ اور 7واں عمل جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں کہ اس کی جزا جانتا ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے رکھی کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى۔ فرمایا 7ویں نمبر پر وہ عمل جس کی جزا سوائے رب العالمین کے اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس سے مراد وہ روزہ ہے جو دنیا میں بندے نے رضائے الہی کے لیے رکھا، اس کا ثواب اللہ دے گا۔ اچھا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں اسی طرح اور اضافہ فرمائے۔ سرکار نے کیسی مہربانی فرمائی، اس کی ایک جھلک حضور نے دکھلائی کہ یہ ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ اپنے حبیب کو بتا دے تو حبیب تو جانتے ہیں نا پھر۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے مسلک سے بندے بیٹھے ہو نا، اے نا تسی خاموش ہو گئے ہو، میں کہ شاید ہو سکتا ہے میں کسی اور مجمع تبلیغی جماعت سے مدنی تقریر کر رہے ہوں، بھائی وہ جو منکر ہیں اس بات کے
بھئی انبیاء کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ان کا علم کیا ہے، دیوار ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بھائی مانو، تم کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا. انہیں تو ان باتوں کا بھی علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا صرف خاصوں کو عطا فرماتا ہے اور کسی کو عطا نہیں فرماتا. روزے کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا رہے ہیں تو مطلب یہ اللہ نے حضور کو اپنا ایسا قرب عطا فرما دیا ہے کہ سرکار سے کوئی شے چھپائی ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. اور میں حدیث پڑھنے لگا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہلکی باتیں کرنا ہماری عادت نہیں، ہم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ممبر کا حق ادا کرنے والے